دوستو السلام علیکم۔ چلیں آج اس کوشچن پہ بات کرتے ہیں، اور وہ کوشچن کیا ہے؟ کیا کسی مسلمان، عیسائی، ہندو، یہودی یا کسی بھی مذہبی خاندان میں پیدا ہونا کوئی خاص اعزاز ہے؟ دوستو اس کا سادہ جواب ہے نہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کیوں۔ دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اپنی حکمت سے ہمیں مختلف خاندانوں اور مذاہب میں پیدا کرتا ہے، اور چونکہ اللہ سبحان اللہ ہے، یعنی ہر عیب سے پاک اور مکمل ہے، تو وہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اس لیے وہ کسی کو صرف پیدائش کی بنیاد پر کوئی خاص برتری یا رعایت نہیں دیتا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ دوستو کسی مذہبی خاندان میں پیدا ہونا ہمیں خود بخود مومن نہیں بنا دیتا۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو سچائی کو خلوص دل سے تلاش کرے، اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے سامنے جھک جائے، دل سے اور عمل سے۔ دوستو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے، اور یہ آزمائش یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی بندگی اختیار کرے، یعنی اس کا بندہ بنے، اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ہمارے اعمال ہمارے ایمان کو ظاہر نہ کریں تو یہ سچا ایمان نہیں کہلائے گا۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہر انسان کا حساب اس کی سرکمسٹینسز یعنی اس کے حالات کے مطابق کرے گا۔ جس کے پاس زیادہ علم، وسائل یا حق تک رسائی ہے، اس کی جواب دہی زیادہ سخت ہوگی۔ جیسے اگر آپ 3 لوگوں کو ایک کام کرنے کے لیے الگ الگ رقم دیں، ایک کو $100، دوسرے کو $500 اور تیسرے کو $10,000، تو آپ ان سب سے ایک جیسا نتیجہ نہیں مانگیں گے، بلکہ ہر ایک سے اس کے وسائل کے مطابق توقع رکھیں گے۔ اسی طرح اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس حق ہے تو اللہ ان سے زیادہ سخت حساب لے گا، کیونکہ ان پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرنے والا ہے، یعنی پرفیکٹ جسٹس کرنے والا۔ جو کوئی بھی اپنی حالت کے مطابق، یعنی اپنے حالات، اپنے سرکمسٹینسز کے مطابق سچائی کی تلاش میں محنت کرے، اور جو اس پر لازم تھا وہ انجام دے، یعنی جو کام کرنا چاہیے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ کرے، تو قیامت کے دن اسے پورا انصاف ملے گا۔ کسی کو بھی بلا وجہ برتری یا رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے دوستو اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کس مذہب میں پیدا ہوئے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنے حالات کے مطابق اس کو جان کر اس کی بندگی اختیار کی؟ یہی وہ بات ہے جو قیامت کے دن اہم ہوگی۔ دوستو سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔